کا لیول الگ ہی تھا. نور بہت پیار سے کر رہی تھی جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائے گی، اور نور بڑے آرام سے اندر باہر کر رہی تھی جیسے دیکھ رہی ہو کتنی دیر تک میں اس کے سامنے ٹک سکتا ہوں. لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ کس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے جس نے شہر کی ماں جیسوں کے ہوش اڑا دیے تھے. لیکن میں آنکھیں بند کیے مزے لے رہا تھا اور نور کے سر کو دبا رہا تھا. نور بولی، لالا یہ پورا میں نگل نہیں سکتی، میں بہت کوشش کر چکی ہوں. میں بولنے لگا، پائل تو پورا نگل چکی ہے. لیکن بس پائل ہی منہ میں نگلنے لگا تھا تو ہوش آ گیا. میں نے فوراً آنکھیں کھول دی کہ آج گڑبڑ ہو جانی تھی. نور مزے سے لالی پاپ والا کام کر رہی تھی. میں آنکھیں کھولے نور کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے چھوٹو میاں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اب اس نے لالی پاپ والے کام کے ساتھ ساتھ جامنوں سے بھی شروع کر دیا تھا. آخرکار نور نے مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا اور میں نے نور کے سر کو پکڑ کے دبایا تو نور سمجھ گئی اور میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی. اور جب سارا مال نور نے پی لیا تو میرے پاس، جو کہ میرے پاؤں میں ہی تھا، اٹھا کر اوپر کر دیا اور پھر دونوں سکون کی وادیوں میں گئے. صبح مجھے سویرا نے آ کر اٹھایا. رات والا خمار ابھی بھی میری آنکھوں میں تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی حسین خواب دیکھا ہے. نور کا منہ ابھی بھی نیچے محسوس کر رہا تھا. سویرا مجھے جگا کر ناشتہ لینے کچن میں چلی گئی. میں اٹھ کر واش روم میں نہانے گھس گیا. نہا کر باہر آیا تو سویرا ناشتہ لے آئی تھی. میں نے اس سے نور کا پوچھا تو بولی، لالا نور تو کب کی چلے گئی، گڑیا لینے آئی تھی، اس کو حویلی میں کوئی کام تھا. میں نے کہا تو مجھے کیوں نہیں جگایا، تم کو پتا ہے نا وہ میرے ساتھ بھی جاتی ہے. سویرا بولی، نور نے خود ہی منع کیا تھا ابھی تم کو نہ جگاؤں، تو میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا، پھر اپنی گولی کھائی. اس کے بعد حویلی کی طرف چل دیا. آج میں نے سردار سے پیسے بھی لینے تھے اپنے کمرے کے لیے، اور ذروا سے بھی کچھ مدد لینی تھی. تو پہلے میں حویلی پہنچ کر سیدھا سردار کے پاس چلا گیا جو مجھے اپنے کمرے میں مل گیا. سردار بولا، کیا بات ہے، آج صبح صبح یہاں آ گئے، میرے پاس کچھ کام ہے کیا؟ میں نے کہا، جی سردار کام ہی ہے، جبھی تو سیدھا یہاں آ گیا. بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو سردار بولا، یار ہے تو اپنا، بول کیا مدد چاہیے میری؟ میں نے کہا، سردار میں اپنے لیے ایک الگ کمرہ بنوانا چاہتا ہوں جس کے لیے اگر مجھے پیسے کچھ ادھار مل جائیں تو میں آج ہی کام شروع کروا دوں گا اور وہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے ادا بھی کر دوں گا. تو سردار نے کہا، یاروں کے ساتھ میں حساب نہیں رکھتا، اور پھر خوشی خوشی مجھے 50,000 روپے دے دیے. ساتھ میں یہ بھی بولا، اور چاہیے ہوں تو مانگ لینا. میں جی اچھا جی کہتا پیسے لے کر کھیتوں کی طرف چلا گیا. راستے میں ہی ذروا مجھے مل گئی، اس سے بھی مجھے کافی پیسے مل گئے. اب مجھے اور کام تو نہیں تھا، اس لیے پیسے لے کر شہر کی جانب روانہ ہو گیا. وہاں پہنچ کر ایک مستری سے بات چیت کر کے اس کے کہنے پر سامان کی گاڑی بھروا کے اپنے گھر آ گیا. میرے پیچھے مستری بھی مزدور لے کر پہنچا، جس کے بعد کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا. 2 گھنٹے بعد مجھے سردار کا فون آ گیا. مجھے حویلی پہنچنے کو بولا. کال کاٹ کر ابو کو بتا کر اس کو وہی مزدوروں کے پاس کھڑا کر کے خود حویلی چلا گیا اور سیدھا سردار کے کمرے میں پہنچ کر اس کو سلام کیا. تو سردار بولا، یاسمین کو پھر سے ڈاکٹرنی نے بلوایا ہے، تم اس کو لے جاؤ، بڑا تنگ کر رہی ہے. میں وہاں سے جی اچھا کہتا نکلا، سیدھا یاسمین کے پاس چلا گیا جو پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھا تو کہا، تم گاڑی نکالو، ہم آ رہے ہیں. میں نے جا کر گاڑی نکالی، تب تک وہ دونوں بھی آ گئیں. تو میں گاڑی لے کر شہر کی طرف چل دیا. کل کی طرح آج بھی دونوں نے برقع اتار پھینکا. یاسمین نے سرخ رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی جس میں وہ آج ظلم ڈھا رہی تھی. ساتھ ہلکا سا میک اپ بھی کمال کا کیا ہوا تھا، اور شیرا نے آسمانی رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. مگر آج شینا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک مجھے نظر آئی.
وہ کچھ شرما بھی رہی تھی، جیسے میری منگیتر ہو۔ ایسا ہی حال یاسمین کا بھی تھا۔ یاسمین بولی، گاڑی تھوڑا آرام سے چلاؤ، جلدی کس بات کی ہے؟ اور ہماری بات ذرا دھیان سے سننا، اور یہ گانے بند کر دو جو میں نے ہی چلا دیے تھے۔ پہلے تو میں نے گانا بند کیا، پھر بولا آپ حکم کرو، میں سن رہا ہوں۔ یاسمین نے بولنا شروع کیا، تم تو جانتے ہو ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، مگر سردار سے مجھے نہ ہی شینا کو بچہ ہو رہا۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی، مگر خرابی ہم میں نہیں، دونوں سرداروں میں ہے۔ اب یہ بات وہ کبھی نہیں مانیں گے، نہ ان کی ماں یہ بات ماننے کو تیار ہوگی۔ اس بات کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ سردارنی کی بات کل تم نے سن لی تھی۔ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی تو یاسمین بولی، اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا کیسا آئیڈیا؟ تو وہ بولی، اگر تم ہمارا ساتھ دو اور رازدار بنو تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا۔ میں بولا حکم کرو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صاف صاف بولو۔ تو یاسمین جھجکتے ہوئے بولی، دیکھو ہمیں غلط مت سمجھنا، یہ ہماری مجبوری ہے، شوق نہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ اس بات کو لے کر ساری رات ہم سو نہیں پائے۔ شینا تنگ آ کر بیچ میں بولی، بات کو اتنا گھما پھرا کر کیوں بول رہی ہے؟ یاسمین جو بولنا ہے بول ڈال۔ شینا ہی بول پڑی، بات یہ ہے ہمیں تم سے بچہ چاہیے، جس کی ہم تمہیں اچھی خاصی قیمت بھی دیں گے، مگر بھول کر بھی یہ بات اپنی زبان پر مت لانا۔ یہ بات اور ہم سے اس بات کا مردوں والا وعدہ کرنا ہوگا۔ میں تو یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا، مگر خود پر قابو رکھ کر ایسا ظاہر کیا جیسے میرے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دل ہی دل میں سوچا، اچھا موقع مل رہا سردار سے بدلہ لینے کا۔ جب آم خود گرنے کو تیار ہے میری جھولی میں تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اور اگر یاسمین اس کے ساتھ شینا بھی میری داسی بن گئی تو ان کی مدد سے سردار کی ماں کا بھی ایسا دروازہ پینٹ کروں گا کہ 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ جب یاسمین نے مجھے خاموش سوچوں میں گم دیکھا تو بولی، دیکھو ہمارے پاس تمہارے سوا اور کوئی نہیں جس سے ہم کہہ سکیں۔ یہ بولتے ہوئے میرے آگے نوٹوں کی 2 گڈیاں رکھ دیں، شائنا اب بھی رکھ لو اور یہ تم کو اور مل جائیں گی۔ میں نے کہا بری، پھر بولا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ مگر یہ بول کر میں خاموش ہو گیا تو یاسمین بولی، مگر کیا؟ میں بولا اگر سردار کو پتہ چلا تو وہ مجھے مروا دے گا۔ تو شینا بولی، اس کو کون بتائے گا؟ یہ بات ہم تینوں کے بیچ رہے گی، اور بچہ ہونے کے بعد تو ویسے بھی ہم خود دور ہو جائیں گے۔ تو میں پھر سے بولا، ایک بات اور، وہ یہ کہ ایک بار تمہیں بچہ نہیں ہوگا، اس لیے تو کافی بار کرنا پڑے گا۔ تو شینا بولی، کیا کرنا پڑے گا؟ صاف صاف بولو۔ میں جھجکتے ہوئے بولا، بار بار تمہاری مارنی پڑے گی۔ تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور دوسری بات سب کیسے اور کہاں ہوگا؟ تو شینا بولی، یہ تم ہم پہ چھوڑ دو، ہم حویلی میں ہی اس کا بندوبست کر لیں گے، تم بس ہم دونوں کو ماں بنا دو، ہم تم کو خوش کر دیں گی۔ تم دونوں کی تو میں ایسی ٹھکائی کروں گا جو آج تک کسی نے کسی کی نہیں کی ہوگی۔ اب تو مجھے موقع ملا ہے اپنا بدلہ لینے کا۔ میں نے دل میں سوچا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کام کے لیے، جب تم کہو گی میں آ جاؤں گا۔ تو یاسمین بولی، جب کیا؟ کہیں بھی؟ تو یاسمین بولی، جب کیا؟ کہیں آج ابھی اسی وقت کرنا ہے؟ تو میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگا۔ تب تک ہم شہر پہنچ گئے تھے۔ میں ہسپتال کی طرف جانے لگا تو یاسمین نے مجھے روک دیا، کہا یہاں نہیں کسی اور جگہ جانا ہے۔ تو میں بولا، کہاں جانا ہے؟ یاسمین نے مجھے پاپوش نگر جانے کو کہا تو میں نے گاڑی اسی علاقے کے جانب دوڑا دی۔ وہاں پہنچے تو یاسمین نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکنے کو کہا۔ بنگلہ کافی اچھا بنا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی محل ہو، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یاسمین نے مجھے گیٹ کی چابی دی، کہا گیٹ کھول کر گاڑی اندر لے لو۔ میں نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر لے گیا، پھر واپس آ کر گیٹ بند کر کے دیکھا تو وہ دونوں بنگلے میں اندر جا رہی تھیں۔ میں وہیں رک گیا تو یاسمین بولی، تم بھی اندر آؤ، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں بھی اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی منہ پھاڑے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔
शानदार घर था, गांव के कच्चे मकानात तो मुझे खंडर लग रहे थे। बंगला अंदर से पूरा खाली था, मतलब यहाँ कोई रहता भी नहीं। मैंने पूछा, यास्मीन बोली, यहाँ कोई नहीं रहता, ये मेरे भाई ने मेरे लिए बनवाया था, मगर मेरी शादी हो गई तो ये ऐसा ही पड़ा रहता है। अब अंदर चलो। कमरे में हम तीनों अफराद एक कमरे में गए, जहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। इस पर एक मोटा गद्दा, 4 तकिए रखे हुए थे। हम बैठे तो यास्मीन बोली, पहले कौन आए? तो मैंने शीना की तरफ इशारा कर दिया तो शीना शर्मा कर बोली, भाभी पहले तुम बड़ी हो तो पहला हक तुम्हारा है। शीना काफी शर्मा रही थी, इसने यास्मीन को आगे कर दिया तो यास्मीन मेरे करीब होकर बैठ गई, मेरा गिरेबान पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और फ्रेंच वाला काम करने लगी। इसकी बेबाकी देखकर मैं हैरान रह गया, मगर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।